جو بحریہ کے معاملات ہیں اس کے جو ہوا، جو معاملہ پیسہ باہر گیا یا نہیں گیا ہمیں نہیں پتا، یا ہم کون سے ہمارے پاس کوئی اتھارٹی کی ہم چیک کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو اس سے ریلیٹڈ لوگ تھے، جو ڈیلرز حضرات تھے، دوست بھائی تھے، ان کو بھی بڑے نوٹسز آنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے انلیگل منی ٹرانسفر کیا باہر. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کہ مسئلہ کیا ہے یہ؟ نہیں بھائی، بات بڑی سمپل اور اسٹریٹ ہے کہ جس نے منی لانڈرنگ کی ہے اس پہ لا آف لینڈ اپلیکیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم کسی 2 نمبر آدمی کے، کسی منی لانڈرر کے اسپوکس پرسن بالکل نہیں ہیں. اگر مسٹر ایکس وائی زیڈ نے پیسے باہر انلیگل طریقے سے بھجوائے ہیں، اس کو آپ کو ٹرائل کرنا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے صرف اس حد تک اختلاف ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یار جو لوگ انوالو نہیں ہیں ان کو بیجا تنگ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ بحریہ کو ڈیل کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی میکنزم تھا وہاں پہ بحریہ میں اور مجھے سزا صرف اس چیز کی مل رہی ہے کہ میں نعیم صاحب کا دوست ہوں، تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ پیسے مطلب منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، تو کس طرح پکڑ ثابت کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ نے سوال ہی بڑا کمال کر دیا. ویسے بات یہ تو پھر یہ نوٹس ہوا میں بھیج رہے ہم کیسے؟ نہیں سوال تو اگر آپ کا سوال پہ میں جاؤں، اگر ایویڈنس ہی نہیں ہے تو پھر کیا مطلب لوگوں کو ایسے ذلیل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ جی میری آئیڈیا کے مطابق یہ ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس اویلیبل ہے. اوکے، تو پھر ان کو نہیں، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے اوپن چیک دینے کا. ایک ادارے کو اوپن چیک دے دیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. اب انہوں نے نعیم صاحب کی ڈیٹیلیں جب نکالنی، انہیں پتہ لگا نعیم صاحب کا تو احسن سے بھی تعلق ہے، ان کے احسن نو بھی بلا لو، احسن نو بھی نوٹس بھیجو، بھائی اپنی بینک سٹیٹمنٹ اور باقی کاغذات لے کے آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو اگر نعیم صاحب انوالو ہیں تو بھائی آپ نعیم صاحب تک رہیں نا. احسن صاحب نے تو کچھ نہیں کیا، تو آپ برائے مہربانی اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی ہو رہا تھا کہ پچھلے سال کتنے پیسے باہر گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، 76 کروڑ ڈالر پچھلے سال باہر گیا مالی سال میں، اور اس سال گیا 1 ارب 55 کروڑ. 1 ارب 55 کروڑ جی ڈالر. تو یہ بیسیکلی یہ وہ پاکستان کی فضا ہے جس سے لوگ ڈر کے اور اپنی فیملی کے مطلب بریڈ اینڈ بٹر کے لیے لوگ باہر پیسہ لے کر جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پیسے جائز ہیں، آپ کی ٹیکس بکس میں شو ہوئے ہوئے ہیں، تو میرا نہیں خیال گورنمنٹ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے کہ اگر آپ بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے ٹرکی، ملیشیا، دبئی، جہاں مرضی پیسے بھیج رہے ہیں، امریکہ، یو کے میں، تو اس پہ گورنمنٹ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو تو خود ایسا ایٹماسفیئر دینا چاہیے کہ نعیم صاحب یہاں سے پیسہ نہ بھیجیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایسے ڈر کی فضا بنا دی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ یار ادھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میں اپنی کیپٹل کو سیکیور کرنے کے لیے ادھر چلا جاؤں. اچھا احسن صاحب، یہ جب منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ویسے ہی ایک جنرل آپ بھی ظاہر ہے ایک بڑی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں، اسٹریٹ سمارٹ ہے، وزڈم آپ کی بھی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہاں سے پیسہ لے کے گیا ہوں، کوئی میں نے چینل یوز نہیں کیا، کوئی میں نے تو ہنڈی کے ذریعے لے کے گیا ہوں، یہاں کسی کو پیسے دیے، وہاں کسی سے لے لیے، تو ایویڈنس کہاں سے آئے گا؟ نہیں، آپ نے بات بڑی اچھی کی. ہماری ایجنسیاں بہت کیپیبل ہیں. جی ٹھیک ہے. تو جب جا رہا ہوتا ہے اس وقت کیوں نہیں پکڑتے؟ نہیں تو آپ کو ہمارا مزاج نہیں پتا. جی ہم نے اشارے کے آگے کھڑا ہونا تھا. نعیم صاحب اشارہ توڑے گی تو پکڑنا ہے ہمیں. جی جی جی. پہلے گائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہم کھڑے کہ نعیم صاحب کو کہیں کہ نہیں بھائی آپ نے سگنل پہ کھڑے ہو، جی ریڈ ہے، آپ نے جب گرین ہوگا تب جانا ہے. میں انتظار کروں گا کہ نعیم صاحب غلطی کریں تو میں پکڑوں گا. جی ٹھیک ہے. تو ہمارے تو ایف آئی اے لے لیں، اینٹی کرپشن لے لیں، آئی بی لے لیں، ان کو سب کی فائلیں موجود ہوتی ہیں، سب کا ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل ہے. مطلب کون سی چیز ٹریسیبل نہیں ہے؟ تو وہ تو ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل ہے، وہ تو مطلب اس کو تو چیلنج اور ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ایویڈنس آ جاتے ہیں، آپ کی ٹیکس ریٹرن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مطلب کیا میکنزم چل رہا ہے. تو اب آپ کو کے خیال میں یہ فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا جنہوں نے پلازے خریدے ہوئے ہیں، جنہوں کے پروجیکٹس ہیں بحریہ میں، ان کے لیے بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اچھا نہیں بھائی، میری جو تھوڑی بہت بات چیت ہوئی نا 1-2 لوگوں سے اس سبجیکٹ پہ، تو ان کا کہ جی بالکل اس کے اوپر ہمارا ارادہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لے
کہ جو ریزیڈنٹس ہیں یا پراپرٹی اونرز ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے بحریہ میں کوئی گھر پرچیز کیا ہے اور آپ کی فیملی اس میں رہ رہی ہے تو آپ کو بجلی گیس پانی ملنا آپ کا بنیادی حق ہے. آپ نے وہ پراپرٹی پرچیز کی اس وقت جو بھی مروجہ ملک میں قوانین تھے جو ٹیکسز تھے وہ پے کر کے آپ نے پرچیز کی. اگر پھر بھی گورنمنٹ, یہ میرا آئیڈیا تھا, اگر پھر بھی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ زمین غلط ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی آپ نعیم صاحب کو اس لینڈ کی رجسٹری کروا دیں, گورنمنٹ اس کے چارجز لے لے, لیگلائز کر دیں, ٹھیک ہے, اس کو لیگلائز کر دیں, بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو ریونیو آ جائے گا, نعیم صاحب سیکیور ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک تجویز یہ ہے کہ ہر شہر میں جہاں پہ بھی یہ بحریہ وغیرہ ہے تو وہاں پہ اس کے اوپر آپ چیف کمشنر ہر ایک جگہ پہ اویلیبل ہے, رجسٹرار بٹھا دیں, رجسٹرار بٹھا دیں, چیف کمشنر کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر لگا دیں تاکہ جو ضروریات زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اچھا, وہ لوگ اسی ریلیونٹ چونکہ سوال ہے, لوگوں کی دلچسپی کا بھی ہے, تو آپ جو بھی اس پہ کامنٹ کریں کہ جن لوگوں نے فرض کریں پلاٹ یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ نے پلاٹ لیا, انسٹالمنٹ دے رہے ہیں, ابھی بحریہ کو بھی انسٹالمنٹ جا رہی ہیں, کو آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کا کیا بنے گا, وہ لوگ کیا کریں؟ اچھا, اس کے اوپر تو ابھی جو میری اطلاعات ہیں کہ یہ پرابلم ابھی صرف کراچی کی حد تک ہے, اسلام آباد اور پنڈی میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹرانزیکشن سٹاپ ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے, کراچی میں شاید یہ پرابلم ہے کیونکہ وہاں پہ جو ایگزسٹنگ اکاؤنٹس ہیں ان کے وہ انہوں نے سیز کر دیے, جو نیب کی خبریں ہم نے ٹی وی پہ دیکھی. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے یہ ہے کہ پیرلل وہاں پہ کراچی میں ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا چیف کمشنر کراچی ہوگا, وہ کوئی ایک ایسا میکنزم بنا لیں 2-4 دن کے اندر اندر کہ بھائی آپ نے ملک صاحب سے شاید وہ سندھ واٹر بورڈ نے کچھ 14 ارب روپیہ ریکور کرنا ہے اور کوئی چارجز ہوں گے گورنمنٹوں کے جو بھی, تو وہ جو بھی پیسے آتے ہیں وہ گورنمنٹ اپنے پیسے ریکور کر لے. ٹھیک ہے, اور عام شہریوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. عام شہریوں کو صرف میرا اتنا کنسرن ہے کہ جو عام شہری شریف آدمی نے اپنی چھت بنائی ہے اس کو ایک اور نسلہ ٹاور کی نظر مت کریں, جیسے ایک نسلہ ٹاور کا واقعہ ہوا کہ لوگ بے گھر ہو گئے. تو آپ بے گھر نہ کریں, لوگوں کی جمع پونجیاں لگی ہوئی ہیں اس کو اس حد تک رہنے دیں کہ لوگ وہاں پہ رہیں.